نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے زبان کیا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے نہیں استعمال کرنا، اور اس کے صحیح استعمال کرنے کے فائدے کیا ہیں اور اس کو غلط استعمال کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ زبان کیا ہے۔ زبان اس ایک چھوٹے سے آلے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ کے اندر رکھا ہے، جس کے دو کام ہیں۔ ایک تو آواز نکالنا ہے اور دوسرا ہے چیزوں کا ذائقہ محسوس کرنا۔ ذائقے کے بارے میں تقریباً ہر کسی کو پتہ ہے اور تقریباً عمل بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ذائقہ ہر انسان محسوس کرتا ہے، جانور بھی محسوس کرتا ہے ذائقے کو۔ لیکن اس لیے حکم دیا گیا ہے صرف انسان کو کہ زبان بولنے کے حوالے سے کہ جو حکم ہے وہ صرف انسان کے لیے ہے۔ وہ کیا حکم ہے؟ اور ہماری مرضی ہے کہ ہم اونچا بولیں یا آہستہ آواز سے بات کریں یا اونچی آواز سے بات کریں، یا اللہ نہ کرے کسی کو بات کر کے زبان سے کسی کا دل توڑ دیں، دل دکھا دیں، یہ بھی ہمارے بس میں ہے۔ ہماری عادت تو ایسی ہونی چاہیے کہ ہم کسی کے دل ٹوٹے ہوئے جوڑیں، بلکہ توڑنے نہیں چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا چاہیے۔ ایک قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہے کہ میں نے سنا ہوا ہے کہ زبان کا زخم تیر اور تلوار سے زیادہ گہرا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تیر اور تلوار کا زخم جو ہے وہ بھر جاتا ہے جلدی، اور جو زبان کا زخم ہے وہ نہیں بھرتا۔ ویسے ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ اس چیز کا تجربہ بھی کر چکے ہیں، کافی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ اگر ہمارا کسی نے دل دکھایا ہے زبان کے ذریعے، وہ آج تک ہمیں یاد ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کا ہم نے دل دکھا دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ آج کے بعد یہ چیز سوچ لیں کہ ایسی بات نہ کریں، ایسا نہ بولیں جس سے کسی انسان کا دل ٹوٹ جائے یا کسی کا دل توڑ دیں۔ ایسا اگر کیا ہے تو اس سے معذرت کریں اور آگے اچھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں۔ زبان کو استعمال کریں تو اچھے طریقے سے استعمال کریں، یہ نہ ہو کہ لوگوں کے دلوں پر تیر چلیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ کیا کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کیا ہے، لیکن ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم سے حساب لیا جائے گا کہ ہمارے جو بھی اعمال ہوں گے، جو ہم بات کریں گے، جو بولیں گے، اس کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہے۔ اگر ہم اللہ نہ کرے کوئی غلط باتیں کریں گے یا غلط گفتگو کریں گے، وہ ہم نے اپنا حساب دینا ہے۔ اگر کوئی اور کرے گا تو اس نے اپنا حساب دینا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں وضاحت فرما دی ہے۔ زبان کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، سورۃ قاف آیت نمبر 18 پارہ نمبر 26، اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا۔ اللہ پاک نے دیکھو کتنا پیارا ارشاد فرما دیا۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ جب زبان سے کوئی لفظ نکالتے ہو، اس کا مطلب اگر سادہ تفسیر کرنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی زبان سے لفظ نکالتے ہیں تو وہ محافظ کرامن کاتبین ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چیز لکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اچھی بات کرتے ہیں یا کوئی اچھا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں یا کوئی اچھی بات کرتے ہیں، پھر یہ ہمارے سیدھے کاندھے والا وہ لکھتا ہے، دائیں کاندھے والا جو ہمارا، اگر ہم کوئی اللہ نہ کرے غلط بات کرتے ہیں یا کسی کا دل آزاری کرتے ہیں یا کوئی فضول الفاظ وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، وہ بائیں کاندھے والا وہ لکھتا ہے، وہ ہمارے اللہ نہ کرے وہ غلطیاں کمی بیشیاں لکھتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں ہر وقت غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ ہمیں ہر وقت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ آگے کچھ احادیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ سبحان اللہ! دیکھو، اگر ہم اچھے مسلمان یا مسلمان بننا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے مسلمان سے کوئی مسلمان، کوئی انسان محفوظ نہیں ہے جس زبان سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس نے اسلام ہی قبول نہیں کیا۔ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے اگر ہم نے اسلام قبول کیا، ہم مسلمان ہیں، تو پھر ہمارے زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اس کا یہ نہ ہو کہ ان کو تکلیفیں دی جائیں، ان کو یا دل آزاری ان کی جائے، بلکہ ان کی حفاظت کی جائے زبان کے ذریعے اور ہاتھوں کے ذریعے، کیونکہ یہ لوگوں کا ذکر ہے، یہ مسلمان کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ لوگ محفوظ ہوں
دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تب مسلمان بن سکتے ہیں جب ہماری زبان اور ہمارے ہاتھوں سے دوسرے لوگ حفاظت میں ہوں گے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، امام احمد بن حنبل کتاب میں المستدرک میں بھی ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 21، حدیث نمبر 24004۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ دیکھو کتنا پیارا پیغام دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خاموش رہیں گے تو چپ رہیں گے ہر وقت تو پھر نجات پائیں گے۔ نجات کیسے پائیں گے؟ جو انسان کم بولتا ہے، چپ رہتا ہے زیادہ تر، اس کو سوچنے کا موقع زیادہ ملتا ہے، وہ چیزیں سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ یہ سنن ترمذی شریف کتاب صیغۃ القیامت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 225، حدیث نمبر 2509، اور احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 417۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا خاموشی پر ثابت رہنا 60 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا پیارا پیغام دے دیا اللہ کے نبی نے، کتنا ہمیں ہر چیز سکھا دی۔ اگر ہم غور کریں اور ان پہ عمل کریں تو ہماری زندگی بہترین ہو سکتی ہے۔ دیکھو کتنا پیارا ارشاد فرما دیا، انسان کا خاموشی پر ثابت رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم فضول گفتگو کو اپنے آپ سے روک لیں گے، اپنی زبان کو بند کر لیں گے فضول گفتگو سے، اب وہ خاموش ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا اگر ثابت قدم رہیں گے تو 60 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ جو انسان سمجھ لو، جو انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے، فضول گفتگو کو نہیں کرتا، وہ ثابت قدم رہتا ہے اپنے خاموشی پہ، اس کو 60 برس کی عبادت سے افضل اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ یہ مشکات المصابیح کتاب الادب باب حفظ اللسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197، حدیث نمبر 4865، یہ صراط الجنان میں بھی ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کے نبی نے کتنی پیاری گارنٹی دی، کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ آپ نے ارشاد فرما دیا، جو مجھے دونوں جبڑوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان کی گارنٹی دے کہ میری زبان کہیں پہ فضول استعمال نہیں کی میں نے، یا کسی فضول گوئی پہ نہیں چلاتا میں اپنی زبان کو، گارنٹی دے۔ آگے دوسرا فرما دیا، جو اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے، اللہ کے نبی فرمایا میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان دو چیزوں کی حفاظت کر لیں، ان چیزوں کی گارنٹی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے لیے جنت کی گارنٹی ہے، جنت ہمارے لیے لازم ہے۔ یہ سنن ترمذی شریف کتاب الزہد باب ما جاء فی حفظ اللسان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 184، حدیث نمبر 2416، اور احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 418۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر ہماری زبان ٹھیک ہوگی تو ہمارا پورا جسم ٹھیک ہوگا۔ اگر اللہ نہ کرے ہماری زبان درست نہیں ہوگی تو تمام اعضاء ہمارے درست کام نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری زبان صحیح طریقے سے چلے گی اور اچھے کاموں پہ چلے گی تو ہمارا جسم بھی اچھے طریقے سے اچھی چیزوں پہ کام کرے گا۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کی زبان، ہم میں سے کسی کی زبان غلط استعمال ہوگی تو اس کا جسم بھی غلط استعمال ہوگا۔ دیکھو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق عمل ہو۔ اللہ کے نبی کے فرمان یہ ہے کہ اللہ کیا ہوتا ہے کہ صبح اعضاء سے کہتی ہے، زبان صبح ہوتے ہوئے زبان اعضاء کو کہتی ہے، تمام جسم کے اعضاء کو، حصوں کو کہتی ہے کہ ہمارے بارے میں ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اگر تو سیدھی رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے سارے اعضاء کہتے ہیں زبان کو، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سارے سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، تیرا چلن غلط ہو گیا، ہم سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ سنن ترمذی شریف کتاب الزہد باب ما جاء فی حفظ اللسان حدیث نمبر 2415، اور احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 420۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمانوں کی عزتوں کے متعلق گفتگو کرنے سے اپنی زبان کو روک لے
اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے بچائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر پیش کرے اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا اللہ کے نبی نے۔ ہم کیا کریں، صرف غور نہیں کرتے اور عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے کتنا پیارا آپ نے ارشاد فرما دیا، جو شخص مسلمانوں کی عزتوں کے، ہماری تو عادت یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی عزتوں پہ بات کرتے ہیں کہ فلاں کی عزت ایسی ہے، فلاں کی عزت ایسی ہے، فلاں کے لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے۔ اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا کہ کیا کرتا ہے، جو گفتگو کرنے سے اپنی زبان کو روک لے، مسلمانوں کی عزتوں کے متعلق جو گفتگو کرنے سے اپنی زبان کو روک لے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ پھر ہمارے پردے کیسے محفوظ ہوں؟ جب ہم لوگوں کی عزتوں پہ بات کرتے ہیں، اپنی زبان کھولتے ہیں، پھر ہماری عزتوں کے بارے میں ہماری پردہ پوشی، وہ ہمارے پردے ظاہر ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کی پردہ پوشی کریں گے، مسلمانوں کی عزتوں کی پردہ پوشی کریں گے تو ہماری پردہ پوشی ہوگی۔ آگے کیا ہے، اور جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے، جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے بچائے گا۔ سبحان اللہ، اگر ہم اپنے غصے کو ہر وقت کنٹرول رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچا لے گا۔ اور کیا ہے آگے اور کیا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر پیش کرے اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ دیکھو کتنا پیارا پیغام ارشاد فرما دیا، آخر پہ ارشاد فرما دیا، جو اپنی زبان کو لوگوں کی عزتوں سے محفوظ رکھے گا اور کیا کرے گا، اور غصے کو قابو رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب دعا مانگے گا، جب آخرت کے دن عذر پیش کرے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ پیش کرے گا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کمی بیشیاں وہ معاف فرما دے گا۔ یہ موسوعۃ الامام ابن ابی دنیا کتاب السمت حدیث نمبر 21، احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 420۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں کتنا پیارا پیغام ارشاد فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر، اگر ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر، اس کی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں پھر ہمیں چاہیے کہ یا خاموش رہیں یا اچھی بات کریں۔ یہ بخاری شریف کتاب الادب باب اکرام الضیف حدیث نمبر 6136 اور احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 421۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر کے علاوہ کوئی بات کہنے سے اپنی زبان کی حفاظت کرو کیونکہ اس کے سبب تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ سبحان اللہ، دیکھو اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اپنی زبان کو فضول کاموں سے روک لیں گے، صرف اچھی باتیں کریں گے تو پھر ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ملے گا کہ ہم شیطان پر غالب آ جائیں گے۔ شیطان ہمیں کہیں بہکائے گا نہیں، نہ بہکا سکے گا۔ شیطان ہمیں اس لیے دھوکے دیتا ہے کیونکہ ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے اور فضول گفتگویں کرتے اکثریت۔ یہ المعجم الصغیر حدیث نمبر 946 احیاء العلوم شریف میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 422۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، جب وہ کسی چیز کے متعلق گفتگو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں اپنے دل میں غور کرتا ہے، پھر اسے زبان پر لاتا ہے، اور منافق کی زبان اس کے دل کے آگے ہوتی ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنی زبان پر لے آتا ہے اور اس کے بارے میں اپنے دل میں غور و فکر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، دیکھو ہمیں پہچان بتا دی گئی، ارشاد فرما دیا کہ مومن کیا ہے، اور مومن اور منافق کے بارے میں ارشاد فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منافق ہے اس کی زبان وہ چلتی رہتی ہے، وہ غور نہیں کرتا کیا بات کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا۔ جو مومن ہے اس کی زبان کیا، اس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، وہ پہلے دل پہ غور کرتا، دل پہ نظر کرتا ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے تو میں کہوں، اگر بری ہے تو میں روک لوں۔ اس کا مطلب جو مومن ہے وہ اچھی بات کرے گا، جو منافق ہے وہ دھڑا دھڑ باتیں کرتا رہے گا، فضول باتیں، وہ غور نہیں کرے گا صحیح بات کر رہا ہوں یا غلط بات کرتا ہوں۔ آگے کیا ہے، جب اس کے بارے اپنے دل میں غور کرتا ہے اسے زبان پر لاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منافق ہے وہ زبان پر لاتا ہی رہتا ہے باتیں، وہ غور نہیں کرتا۔ جو مومن ہے وہ پہلے غور کرتا ہے، اس کے بعد اپنے منہ سے اپنے زبان سے بات نکالتا ہے۔ یہ شیب الایمان باب حفظ اللسان حدیث نمبر 5034 احیاء العلوم شریف میں بھی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 423۔
آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنی زبان کی زائد گفتگو کو روک لے اور اپنا زائد مال خرچ کر دے۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کے نبی نے کون سے شخص کے لیے خوشخبری دی ہے، کون سے انسان کے لیے؟ اس کے لیے خوشخبری دی ہے جو اپنا زائد مال خرچ کرے اور فضول گفتگو، زائد گفتگو سے اپنی زبان کو روک لے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو الٹے کام کرتے ہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے مال کو روک لیتے ہیں اپنے پاس اور اپنی زبان کو فضول چلاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، اس کا مطلب بہترین شخص وہ ہے جو اپنی زبان کو زائد گفتگو، فضول گفتگو سے روک لے اور اپنا زیادہ مال خرچ کرے اللہ کی راہ میں۔ یہ السنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 7783 اور احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 434۔ آگے کچھ واقعات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابی المومن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنی زبان مبارک کو اپنے ہاتھ سے کھینچ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ مجھے ہلاکت کی جگہوں پر لے گئی۔ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسم کا ہر عضو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ارشاد فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں اپنے زبان کو کھینچ رہے تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا، دوسرے صحابی نے پیارے نے پوچھا کہ اے خلیفہ وقت تو کیا کر رہا ہے ان چیزوں کو، کیوں ایسے کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ بے شک رسول پاک ارشاد فرما دیا کہ جسم کا ہر عضو، ہر حصہ، جیسے حدیث مبارکہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جسم کا ہر حصہ صبح یہی بات کرتا ہے کہ تو اگر سیدھی رہی تو ہمارا جسم سارا سیدھا رہے گا۔ یہ دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ یہ موسوعۃ الامام ابن ابی دنیا کتاب السمت حدیث نمبر 13 اور احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 420۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ صفا و مروہ کے پہاڑ پر تلبیہ پڑھ رہے تھے کہ لبیک اللہم لبیک فرما رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے کہ اے زبان بھلائی کی بات کہے فائدہ اٹھائے گی، اور اس سے پہلے تجھے ندامت شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، بری بات کہنے سے خاموش رہے سلامت رہے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ بات آپ خود سے کر رہے ہیں اور یا کسی سے سنی ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کسی سے سنی نہیں ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرما دیا، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے سرزد ہوتی ہیں۔ دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ ہمارے اندر آپ نے ارشاد فرما دیا کہ اے ابن آدم کی اکثر خطائیں، جو اکثریت خطائیں، کمی بیشیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ زبان کی وجہ سرزد ہوتی ہیں۔ یہ موسوعۃ الامام ابن ابی دنیا کتاب السمت حدیث نمبر 18 احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 420۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق کسی ایسی بات کی خبر دیجئے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی سے یہ کچھ نہ کہوں، کسی سے نہ پوچھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ کہو میں ایمان لایا۔ آپ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ تم یہ کہو کہ میں ایمان لایا۔ پھر فرمایا اس پر قائم رہو، پھر ایمان لا کر اس کے اوپر قائم رہو۔ اور میں نے عرض کی کہ میں کس چیز سے ڈروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، اس سے ڈرو۔ دیکھو ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا آپ نے، اپنے صحابہ کو ارشاد فرما دیا، وہ تمام امت کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ آپ نے فرما دیا کہ پہلے کیا کرو، اپنے ایمان لاؤ اور اس کے اوپر قائم رہو، اور سب سے ڈرو۔ کس سے؟ انہوں نے عرض کی کہ میں کس سے ڈروں؟ آپ فرما دیا کہ زبان سے ڈرو۔ آپ نے اشارہ فرمایا۔ زبان سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری زبان ٹھیک رہے گی تو ہمارے تمام اعضاء ٹھیک رہیں گے۔ یہ السنن ترمذی شریف کتاب الزہد باب ما جاء فی حفظ اللسان حدیث نمبر 2418 اور احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 418۔
آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا بڑا مقام، کتنا ارشاد فرما دیا بڑا مقام کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں عبادت ایسے کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے سب کے لیے پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمیں عبادت ایسے کرنی چاہیے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا، اور تم چاہو تو میں تمہیں اس چیز کے متعلق خبر دوں جو ان تمام چیزوں کے مقابلے میں تمہارے زیادہ اختیار میں۔ آپ نے واضح ارشاد فرما دیا میں اس چیز کو تمہیں خبر نہ دوں جو تمہارے سب سے زیادہ اختیار میں، قابو میں ہے۔ آگے یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اپنے ہاتھ مبارک کے ذریعے اپنے زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ نے فرما دیا کہ یہ تمہارے زیادہ قابو میں ہے، اگر تم اس کو قابو میں رکھو گے، اس کے قابو میں رکھو گے تو پھر کیا ہوگا، یہ تمام اعضاء، تمام معاملات آپ کے درست ہوں گے۔ یہ موسوعۃ الامام ابن ابی دنیا کتاب السمت حدیث نمبر 22، احیاء العلوم شریف میں ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 421۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے صحابہ، ان کے حواریوں نے عرض کی، ایک دن عرض کی کہ ہمیں کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے جس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبھی بھی نہ بولو۔ دیکھو کتنا پیارا ارشاد فرما دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اپنے صحابہ کو کہ تم کیا کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دی جس ایک عمل کے بدلے ہمیں جنت مل جائے۔ تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ تم کبھی بھی نہ بولو۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے اندر اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے ہم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو بھلائی کی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ دیکھو کتنا پیارا ارشاد فرما دے، وہ فرماتے ہیں کہ بھلائی کے علاوہ کوئی بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بھلائی کی بات کریں، باقی خاموش رہیں، اپنے زبان کو خاموشی اختیار کرائیں، اپنا منہ بند رکھیں۔ یہ احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 421۔ آگے کچھ قول عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، زبان سے زیادہ کوئی چیز طویل قید کی حقدار نہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا پیارا ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں زبان کے علاوہ کوئی چیز لمبی قید کی، زیادہ قید کی حقدار نہیں، کیونکہ یہ زبان کو قید کرنا لازمی ہے۔ اگر اس کو قید نہیں کریں گے یہ فضول چلتی رہے گی۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عبد بن طوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زبان ایک درندہ ہے، اگر میں اسے کھلا چھوڑ دوں تو مجھے کھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں اگر ہم اپنی زبان کو کھلا چھوڑ دیں گے، یہ ایک درندہ ہے، ہمارے اعمال کھا جائے گی، ہمیں یہ فضول کھوکھلا بنا دے گی۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آل کی حکمت سے ہے کہ عقل مند پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کی خبر رکھے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنے کام پر توجہ رکھے۔ دیکھو کتنا پیارا ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آل کی حکمت وہ دانا جو تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کے جو دانا، جو حکمت والے لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کرتے تھے عقل مند پر، وہ فرماتے عقل مند پر لازم ہے، جو عقل مند ہے اس پر لازم ہے اپنے زمان کی خبر رکھے، اپنے زمان و مکان کی خبر رکھے، پتہ ہو کہ کیا صورتحال چل رہی ہے، کیا نہیں چل رہی ہے۔ اس کا مطلب آگے فرماتے ہیں اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانی خبر رکھنے کے بعد فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچائے اور اچھی باتیں کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ آگے فرماتے ہیں اپنے کام پر توجہ دے، جو اس کے ذمہ کام ہے اسی کے اوپر فوکس رکھے اور اسی کے اوپر توجہ دے۔ آگے ایک اور عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دین کی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ کے ولی کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دین کی حقیقت کو نہیں جان سکتا، اس لیے کیونکہ وہ غور تو کرے گا نہیں، وہ باتیں کرتا رہے گا۔ وہ دین کی حقیقت وہ سمجھ سکتا جو خاموش رہے گا اور غور و فکر کرنے والا ہوگا۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خاموشی آدمی میں دو فضیلتیں جمع کر دیتی ہے، ایک اس کا دین سلامت رہتا ہے اور دوسرا وہ اپنے ساتھی کی بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ دیکھو کتنا پیارا ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک بزرگ جو انسان خاموش اپنی زبان کو روک رکھتا ہے
وہ کیا کر اس کو دو فضیلتیں، جو خاموش ہے اس کو دو فضیلتیں جمع ہوتی ہیں، دو فضیلتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے اس کا دین سلامت رہتا ہے، کیونکہ وہ فضول گفتگو نہیں کرتا، اس کا دین، اس کا ایمان برباد نہیں ہو سکتا۔ آگے فرماتے ہیں دوسری فضیلت کون سی ہے؟ دوسرا، وہ اپنے ساتھی کی بات سمجھ سکتا ہے۔ جو انسان دھڑا دھڑ بولتا رہے، کسی کی بات سنے بھی نہ، اس کو کیسے سمجھ آ سکتے؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں جو انسان کم بولتا ہے اس کو دو فضیلتیں اس لیے ملتی ہیں، ایک تو اس کو دین پہ سلامت رہتا ہے، دوسرا وہ اپنے ساتھی کی بات کو سمجھ سکتا ہے۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اے ابو یحییٰ، لوگوں پر زبان کی حفاظت درہم و دینار کی حفاظت سے زیادہ سخت ہے۔ دیکھو وہ فرماتے ہیں اللہ کے ولی وہ فرماتے ہیں اس کی حفاظت کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں درہم و دینار کی حفاظت، جیسے ہم پیسوں کو تو جمع کر لیتے ہیں، ان کو رکھ لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کی حفاظت زیادہ مشکل ہے، زیادہ سخت ہے۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کی زبان درستی پر قائم رہتی ہے تو اس کا اثر اس کے ہر عمل پر دیکھو گے۔ دیکھو وہ فرماتے ہیں جو انسان اپنی زبان کو قابو کر سکتا ہے، اپنی زبان کو روک سکتا ہے، اس کے اچھے اعمال پہ اپنے آپ کو قادر کر سکتا ہے، وہ قابو کر سکتا ہے، اچھے اعمال پہ اپنے آپ کو لا سکتا ہے۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا منصور بن معتمر رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے بعد گفتگو نہ کی۔ دیکھو اللہ والوں کا کیا انداز تھا، وہ فضول گفتگو، وہ فرماتے ہیں 40 سال تک مسلسل عشاء کی نماز کے بعد کسی سے بات نہیں کرتے تھے، وہ جا کر سو جاتے یا اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم سے پہلے کوئی غلطیاں کمی بیشیاں ہو چکی ہیں وہ معاف فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔